ناظرین، یہ جو کینال کا مسئلہ ہے، اس نے بڑا گمبھیر صورتحال اختیار کر لی ہے۔ اب اس کے اثرات عمر کوٹ کی الیکشن میں بھی پڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا سندھ اور بلوچستان اور پنجاب کا مین جو ایک ٹرینگل ہے ببر لو، جو سندھ سکھر سے تھوڑا سا نزدیک ہے، اس پہ 4 دن سے وکیلوں کا دھرنا جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز کے اساتذہ، لیڈیز اور جینٹس اسٹوڈنٹس، وہ سب 4 دن سے کڑک کی دھوپ میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حکومت کا اس طرف کوئی بھی توجہ نہیں جا رہا، اور کروڑوں کا روزانہ نقصان ہو رہا ہے۔ نہ کراچی سے مال وہاں پنجاب جا رہا ہے، نہ بلوچستان یا جا رہا ہے، نہ کے پی کے جا رہا ہے، نہ وہاں سے کوئی ٹرانسپورٹیشن یہاں ہو رہی ہے۔ تو کئی لوگ، کئی خاندان جو ہے، جن کی شادیاں تھیں، جن کے ایونٹس تھے کراچی میں یا ان کے لاہور میں یا کہیں اور علاقوں میں، وہ ڈسٹرب ہو کے رہ گئے ہیں۔ میں نے عمر کوٹ کے الیکشن کا ذکر اس لیے کیا کہ عمر کوٹ کے الیکشن بظاہر تو پیپلز پارٹی جیت گئی، اور وہاں پہ ان کو تقریباً 1,61,000 کے قریب ووٹ ملے ہیں، جو عام انتخابات میں جناب یوسف ٹالپور، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ ایک بہت بڑا نام تھا سندھ کی سیاست کا، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی سیاست کا۔ ان کو 1,75,000 سے زیادہ ووٹ ملے تھے، اور اس کے اپوننٹ یہ جو لال صاحب جو ہیں، ان کو جو ہے اس وقت 38,000 ووٹ ملے تھے جب عام انتخابات ہوئے تھے۔ لیکن اب جو ضمنی انتخابات میں اس کو 80,000 سے زیادہ ووٹ ملے ہیں، جو بھی ایک ریکارڈ ہے، 100% سے بھی زیادہ، 150% زیادہ۔ تو کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ضمنی انتخابات میں اتنے ووٹ پڑتے نہیں ہیں، ہمیشہ کم ووٹ پڑتے ہیں، لیکن اس دفعہ ضمنی انتخابات، عمر کوٹ کے انتخابات میں بھی وہی ووٹ پڑے ہیں تقریباً جو عام انتخابات میں پڑتے ہیں۔ یعنی ان کی جو وہ آؤٹ کم ہے، وہ 75% لوگوں نے ووٹ دیا ہے، جو ایک ریکارڈ ہے، اور یہ عقل بھی بات نہیں مانتی ہے۔ لیکن بہرحال الیکشن ہو گئے، پیپلز پارٹی جیت گئی، اور تھوڑا سا یہ اندازہ ہوا ہے کہ ووٹ کا ٹرن اب جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف جو تھا، اب تھوڑا سا اس طرف بھی بڑھ رہا ہے، اپوزیشن کی طرف۔ اور یہ لال صاحب جو ہیں، یہ تحریک انصاف کے نمائندے ہیں، لیکن اس لال لائے کو جو ہے نا، ہر پارٹی نے سپورٹ کیا تھا۔ نواز لیگ نے بھی سپورٹ کیا تھا، اور چھوٹی موٹی پارٹی جو قوم پرستوں کی ہیں، جن کا تھوڑا بہت اثر رسوخ ہے عمر کوٹ ضلع میں، انہوں نے بھی سپورٹ کیا تھا۔ اور آخری اس الیکشن کی بات یہ ہے کہ عمر کوٹ کی تقریباً 99 سٹی کی شہر کی جو پولنگس ہیں، وہ پیپلز پارٹی نہیں جیت سکی، وہ سب ان کو وہی ملے، ان کو اپوزیشن والوں کو، تحریک انصاف کے جو دیوان صاحب کو وہ ووٹ ملے۔ پیپلز پارٹی کو صرف جو نواب یوسف ٹالپور مرحوم کا گاؤں تھا سامارو کنری، ان کے الیکشنز جو ہے 70% سے زیادہ وہاں ووٹ پڑے، ان کو صبا ٹالپور صاحبہ جو ان کی بیٹی ہیں، ان کو ووٹ ملے۔ اور یہ بھی بات آپ نے کو پتہ ہوگی کہ صبا ٹالپور صاحبہ نے ایک جلسے سے بھی خطاب نہیں کیا تھا، اور نہ کوئی انہوں نے اپنے ورک کیا، نہ کچھ کیا، لیکن بہرحال جیت گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور دے، اس کو مبارک ہو۔ وہ ایک عظیم باپ کی بیٹی ہیں۔ یوسف ٹالپور صاحب سے میرا بھی رشتہ تھا، ایک چھوٹے بھائی کا، ایک محبت والا، اور میں نے بھی ان کے کئی انٹرویوز کیے۔ جب وہ 88 سے لے کے الیکشن میں جیتتے آتے تھے، تو میرا بھی ان سے ایک نیاز مندی کا رشتہ تھا۔ اس کے بیٹے تیمور صاحب سے بھی میرا رشتہ ہے، اللہ ان کو بھی خوش رکھے۔ لیکن یہ جو کینال والا مسئلہ ہے، یہ اب بہت سیریس ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی اس سے جان چھڑانے کی بڑی کوشش کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی بڑی خطرناک تقریر کی تھی، ایک بولڈ اسپیچ کی تھی حیدرآباد کے جلسے میں۔ فوری طور پہ وفاقی حکومت ہمارا اعتراضات کو مانے، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں چل سکے گی۔ لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ جب سے ببر لو کا یہ سندھ میں جو احتجاج اور یہ دھرنا شروع ہوا ہے، اس میں معیشت تھوڑی سی ہل بل گئی ہے۔ اس میں ابھی نواز شریف صاحب نے خود اس میں انٹرپشن کی ہے، اس میں خود سیریس ہو کے اس مذاکرات میں کا حصہ بن رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب سے، پرائم منسٹر سے بھی کہا ہے انہوں نے کہ اس مسئلے کو سیریسلی حل کیا جائے، تاکہ ہماری حکومت، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، اور ہم وفاق جو ابھی آہستہ آہستہ گروم کر رہا ہے، معیشت ہماری اچھی ہو رہی ہے، اس پہ بھی اثر پڑے۔ اور اس کے لیے ایک چانس کے طور پر رانا صلاح اللہ نے
ہمارے سندھ کے سینئر منسٹر شرجیل انعام میمن صاحب سے بھی فون پہ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے اس بات کا اندیا دیا ہے نواز شریف صاحب سے مل کے، اور آپ کی اعلیٰ قیادت سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بات مذاکرات سے خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گی۔ شرجیل صاحب نے بھی ان کو یہی کہا کہ ہم وفاق سے کوئی پنگا لینا نہیں چاہتے، لیکن جو ہمارا پانی کا حق ہے وہ ملنا چاہیے، اور خاص کر کے جو 91 کا اکارڈ ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ ناظرین، یہ بات آپ کو ہر ویلاگ میں پتہ چل رہی ہوگی کہ سندھو سوکھ گیا ہے، سندھ میں کوئی پانی نہیں ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ اس پہ مزید کینال بنیں گے تو آپ بتائیں کیا حالت ہوگی۔ بڑے شہروں میں پینے کے پانی کی کھوٹ ہو جائے گی، اور دیہات میں جو ہمارے فصل ہوتے ہیں، فصل اگتے ہیں، اس میں کاٹن کا فصل ہے، گندم کا فصل ہے، ساریوں کا فصل ہے جس میں چاول بنتے ہیں، گنے کا فصل ہے، وہ سوکھ جائیں گے۔ لوگ خاص کر کے جو حاری طبقہ ہے، جو مزدور طبقہ ہے، لوور کلاس طبقہ ہے، وہ بیچارہ مر جائے گا۔ خدا نخواستہ اللہ پاک کرے کہ ہمارا مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے۔ اگر خوش اسلوبی سے حل نہیں ہوا تو اس دفعہ جو بڑے ایکسپرٹ ہیں یا جو بڑے اسکالر ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ بہت بڑی خطرناک صورتحال پاکستان کو لیے ہو جائے گی، جو اللہ کرے کہ یہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے۔ اگر خدا نخواستہ یہ صورتحال رہی تو پاکستان کی اکانومی بھی تباہ ہو جائے گی، اور پاکستان کے اتحاد کو بھی دھچکا لگے گا۔